دارالعلوم دیوبند میں ایک فتویٰ پوچھا گیا. سوال سنیے. میرا سوال یہ ہے کہ زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ آج کل مسجد میں زوال کا وقت نہیں لگاتے اور پتہ لگانے کا طریقہ معلوم نہیں. مہربانی ہوگی اگر آپ طریقہ بتا دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم زوال کے وقت قرآن کی تلاوت ذکر کر سکتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے کیا اس وقت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ فتویٰ. نمبر 1، ٹھیک استوائے شمس سے آدھا منٹ بعد زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. احتیاطاً استوا سے 4-5 منٹ بعد نماز وغیرہ پڑھیں. در حقیقت نماز پڑھنا جو منع ہے وہ استوائے شمس کے وقت یعنی نصف النہار کے وقت منع ہے. احتیاطاً 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد جب سورج دوسری طرف ڈھل جائے تو زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے. ممانعت نصف النہار کے وقت میں ہے، مگر لوگ زوال کا لفظ بول کر نصف النہار مراد لیتے ہیں. یہ از قبیل اغلاط العوام ہے. ٹھیک استوا کے وقت نماز فرض نفل کسی قسم کی حتیٰ کہ کوئی بھی سجدہ کرنا منع ہے، مگر ذکر اور تلاوت استوا کے وقت منع نہیں ہے. اور زوال کے وقت تو نماز ہر قسم کی ٹھیک ہے اور ذکر اور تلاوت وغیرہ سب جائز ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ مسئلہ میں نے آپ کو اس لیے واضح کیا کہ آپ کو دینا علم. موٹی عقل والے بندے شور مچاتے ہیں، مولانا کے پاس رہ کر بھی ان کو عقل نہیں آئی. زوال نصف النہار کیا ہے؟ نہار کہتے ہیں صبح، نصف کہتے ہیں آدھے کو. دو طرح کے نہار ہیں. حضور نے نصف النہار کے وقت کہا. اب یہاں بن گیا رولا جھگڑا کہ نہار کے دو معنی ہیں. ایک تو نہار کا وہ معنی جو اسلام نے لیا کہ صبح ہو گئی جو فجر کے وقت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی صبح. جس طرح شرعی پردہ، یہ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک نہار وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی زبان میں سورج نکلنے کو کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی. اب کسی نے تو یہ کہا ہے کہ وہاں سے صبح کے وقت سے شروع کرے اور سورج کے غروب ہونے تک کے درمیان پورے ٹائم کو کاؤنٹ کر لے وہ کتنے گھنٹے بن گئے ہیں، تو اس کا آدھا جو ہے نا وہ نصف نہار ہو جائے گا. دوسروں نے کہا نہیں، جو سورج یہاں سے نکلتا ہے اس سے ناپنا شروع کرنا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک، یعنی شروع کے وقت میں رولا بن گیا کہ فجر کے وقت کا سے ناپنا ہے یا سورج کے نکلنے کے وقت نکالنا ہے. اس کو کہتے ہیں نہار حقیقی، اس کو کہتے ہیں نہار شرعی. یہ بن گیا چکر. انہوں نے پھر سوچا بھی، حنفیوں نے بھی، کریں کیا؟ انہوں نے کہا صبح کا لینا ہے، وہ بھی لے لو. وہ کب بنتا ہے اور ادھر سے اس کا بھی لے لو، دونوں کا ٹائم نکالو. انہوں نے کہا صبح کا اگر لیتے ہیں تو جا کے 11:15 بجے نصف النہار بن جاتا ہے، آدھی صبح بن جاتی ہے 11:15. ادھر والا حقیقی لے تو 12 بجے جا کے بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اس طرح کرتے دونوں باتیں رہ جائیں، 11:15 سے لے کے 12 بجے تک نماز بند. چل حل ہو گیا. اچھا حل ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں اگر پونا گھنٹہ نماز نہیں پڑھنی، ذکر کرے، تلاوتیں کرے، صرف ایک نماز نہیں پڑھنی، بس جو مرضی کرے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، سجدہ نہیں کرنا نماز. لیکن اہل حدیثوں نے نہیں مانا. وہ کہتے یہ اتنا لمبا نصف النہار. نصف النہار زوال کہتے ہیں ڈھل جانے کو، نصف النہار کہتے ہیں استوا. یہاں لفظ آپ نے کرنا ہے استوائے شمس،
سورج کا یوں اوپر عین عروج پر آ کر چمکنا، اس کو نصف النہار اور استوائے شمس لفظ بولتے ہیں۔ سورج کا اس طرح ایکوریٹ ایک سیکنڈ کے پورے بعد ادھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ یہاں پہ آپ نے اگر لکڑی آپ نے ہو نا، میں آپ کو گاڑ کے دکھاؤں، ادھر سے سایہ چلتا چلتا ایک وقت آتا ہے سورج کا سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب عروج پہ آتا ہے سورج کا، ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، لکڑی رہ جاتی ہے، آپ اس کا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ جب معمولی سا بھی سایہ ادھر نظر آنا شروع ہو جائے نا کہ اب وہ ادھر کو ہو گیا، وہ سیکنڈوں کا ہی ہوتا ہے فرق۔ وہ جب عروج پہ پہنچتا ہے نا، جب سایہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، جتنے سورج کی پوجا کرنے والے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں کہ ہمارا خدا جو عروج پہ آ گیا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں بھائی، جس ٹائم وہ سجدے کرے تم لوگوں نے سجدہ نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ جب ان کا خدا ذرا ڈل جاتا ہے یا پہلے کہیں پھرتا پھراتا رہتا ہے، چلا آ رہا ہے ادھر سے لگ گیا ان کا، ادھر کو اتنے آ کے کھلو گیا، عروج نہیں پکڑا اسے، فل عروج کلائمیکس چڑھیا ہوا ہوتے، سمجھ آ گئے؟ وہ جب ڈال جاتا ہے پھر نہیں پڑے۔ اب یہ اصلی زوال صرف آدھے منٹ یا 1 منٹ کا ہے، جو اصلی زوال ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا کوئی نہیں۔ زوال دا ٹائم حال حال میں چاہیے پڑی ہے۔ یہاں پہ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے جو اہل حدیثوں کا زوال کا ٹائم ہے اس کو پہ لکھا ہے نصف النہار، کہ 12:13 پر نصف النہار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 12-14 پر آپ پڑھ سکتے ہیں پورے 1 منٹ کے بعد۔ لیکن علماء کہتے ہیں بھی چلو 10 منٹ کر لو، اس کو بھی 5 منٹ ادھر کر لو، 5 منٹ، یہ اپنی احتیاطیں ہیں، شرعیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے احتیاطیں کرنی وہ کرتا پھرے، دوسرے کو کیوں روکتا ہے؟ آپ کو کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی؟ روز یہاں پہ جھگڑا جی، سورج نکلیا جی، لائٹ نکلی بند نہیں، انہوں نے بند کرتا جی، یہ بڑا ظلم کر دیا جی، تو کڑی بند کر دیں۔ ظلم نہیں کرتے، تمہاری عقل کا دماغ کھولتے ہی روزانہ آ کے کیلنڈر چیک کرو، تمہیں عادت پڑے کہ نصف النہار کیا ہے۔ نصف النہار کے وقت نماز منع ہے، زوال کے وقت تو پڑھنی چاہیے۔ یہ الٹا کیا کہتے ہیں، زوال دا وقت ہو گیا نہ پڑھو۔ سورج کو تو زوال آ گیا، سورج کو جب زوال آ جائے تو پڑھو، جب سورج کو استوا ہو، کھڑا ہو پورا چمکتا اب نہ پڑھو۔ یہ ہر زوال کے 3 وقت ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے اس وقت بھی وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، جب ادھر آ جاتا ہے پورے عروج پہ اس وقت وہ ایک سجدہ کرتے، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی سجدہ کرتے۔ 2 منٹ 24 سیکنڈ ادھر رکنا ہے، 2 منٹ 24 سیکنڈ ادھر رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ یا 2 منٹ 24 سیکنڈ آپ ادھر رک لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن پورے 1 منٹ بعد اس کو زوال ہو گیا۔ باقی جو حنفی بھائی ہے وہ اپنے اس فتوے پر عمل کرے، وعلیہ الفتویٰ، وہاں لکھا بھی فتویٰ اسی پہ ہے جو ہم حنفی کہتے ہیں۔ یہ ادھر مطمئن ہے، دونوں معنی لینے کی گنجائش ہے۔ نبی کے دور میں بھی صحابہ نے ایک ہی بات کے دو معنی لیے ہیں۔ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا، کسی نے کہا ہی وہاں تھا، کسی نے کہا نہیں، حضور نے کہا جلدی جا پہنچ کے وہاں پڑھ لینا، تو نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مسئلہ کر دیا ہے واضح۔ روز تماشا کسی نے لگانے کی کوشش کی یا اس کو روز آوازیں آتی ہیں، میں تکلیف میں، یہاں آنے عبادت کریں، بس تبتل اخباریں پڑھتے اور کر، دوسرے بندے مجھے کہتے ہیں جی ان کی زبان نہیں رکتی، یہاں کے نوجوان ویسے کرتے دائرے۔ اسلام نے مسجدوں میں اس طرح دائرے بنا کر باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ یہاں سے دین پڑھا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی اور بات باقی